بڑی منگوا لی تو کبھی سموسا منگوا لیا، کبھی کھیر منگوا لی، کبھی رسگلے منگوا لیے۔ ایک وقت میرا وزن 128 سے کراس ہو گیا۔ اب میرا وزن ہے 86 کلو 100 گرام۔ جو نسخہ باپا جان نے مجھے عطا فرمایا اس میں 5 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے مہینے پر۔ آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ آپ نے کچھ پکچرز اور تصویریں دیکھی، اب آئیے آپ کو کسی سے ملاتے ہیں۔ محمد آصف خان اتاری المدنی سنگ حال دے، الحمدللہ طبیعت بالکل صحیح ہے، الحمدللہ جوڑ دے تگڑے دے، الحمدللہ۔ اچھا ہم نے ابھی ناظرین کو کچھ دکھایا ہے، کچھ پکچرز دکھائیے۔ تو یہ کون ہیں؟ آپ کے بڑے بھائی ہیں، کزن وغیرہ ہیں، کون ہیں؟ یہ میں خود ہی ہوں۔ اچھا یہ آپ خود ہیں، مطلب پہلے آپ ایسے تھے؟ جی ہاں۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق یہ کیسے؟ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا اچھا خاصا وزن تھا، کافی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچپن ہی سے کھانے کی مختلف قسم کی چیزوں کا شوقین تھا میں۔ مثال کے طور پر شامی کباب، چپلی کباب اور چکن کڑھائی، بیف کڑھائی۔ ہفتے میں 5 دن تو میرے یہ آئٹم ہوتے تھے کہ ایک دن قیمہ کھانا ہے تو ایک دن بیف، تو ایک دن کڑھائی، تو ایک دن کباب، اور اگر سبزی بھی کھانی ہے تو بھی اس میں گوشت، دیگر چیزیں بھی منگوا جو کھانے کے ساتھ لطف بڑھاتی ہیں نا۔ ذرا سا بھی ذہن میں آئے کہ یہ چیز کھانی ہے تو بس منگوا لو جی۔ تو کبھی ربڑی منگوا لی، تو کبھی سموسا منگوا لیا، کبھی کھیر منگوا لی، کبھی رسگلے منگوا لیے۔ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت میں میرا وزن 128 سے کراس ہو گیا تھا۔ اگر میں اس ٹائم یہ ڈائٹنگ شروع نہیں کرتا نا تو شاید اس وقت میرا وزن 150 کلو سے کراس ہو چکا ہوتا۔ اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا وزن کتنا ہے؟ اب میرا وزن ہے 86 کلو 100 گرام، یعنی کہ الحمدللہ 42 kg وزن کم ہو چکا ہے۔ اتنا وزن کم کرنے کے بعد آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوتی کیا؟ کمزوری کیا، میرے تو جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ جو نسخہ باپا جان نے مجھے عطا فرمایا اس میں 5 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے مہینے پر۔ کہیں آپ نے اس وجہ سے وزن تو نہیں کم کیا کہ آپ کے دوستوں کی یا گیدرنگ میں آپ کو کچھ القابات دیتے ہوں؟ کلوز فرینڈ کرتے ہیں اس طرح، لیکن اس پر مائنڈ نہیں کرتا تھا میں۔ جو وزن دار ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، جس سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ تو میں فیل کرتا تھا۔ بعض جو ہے نا بس والے مجھے چڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا کیونکہ میں 2 بندوں کی جگہ گھیرتا تھا نا، یا کھڑا بھی ہوا تو 2 بندوں کی جگہ کہیں نہیں گئی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف لینگویج ہوتی تھی پہلوانہ مخکشاں، یعنی کہ پہلوان آگے ہو جاؤ، لیکن پھر بھی مجھ پر وزن کم کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا۔ خیال نہیں آیا؟ اچھا پھر خیال کیسے آیا؟ پیارے پیر و مرشد کا وائس میسج میرے پاس تشریف لایا۔ کل آپ کو عرصے کے بعد دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وزن بہت بڑھ گیا ہے، خدا نہ خواستہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیٹے وہ وزن کم کرنے کے لیے ترکیب اگر فرمائے تو، اور اس پہ سیریسلی اگر آپ غور کریں، یا میں آپ کو کوئی اس میں فارمولا وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کروں، جبکہ آپ ہوں سیریس اور یہ بس کر رہا ہے تو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ میں نے عمل شروع کیا اور شہزاد بھائی حیران کن نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اچھا یعنی کہ میں نے شروع کیا اور وزن کم ہونا شروع ہوا، وزن کم ہونا شروع ہوا، جسمانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، دماغی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور سمجھ لیں کہ ایسا میں ایک اپنے آپ میں باقاعدہ خوشی محسوس کرتا تھا کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ روزانہ صبح میں اپنا وزن چیک کرتا تھا، وزن مثال کے تو بڑھ گیا 100 گرام 200 گرام تو میں اس دن کو اپنی خوراک کے اعتبار سے مزید سخت کر لیتا تھا۔ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو اور کیسے کنٹرول کیا؟ جیسے بڑا گوشت وغیرہ مختلف چیزوں کا پرہیز ہے، اور ساتھ میں بیکری کی تمام چیزوں کا پرہیز ہے، یعنی کہ پکوڑے، سموسے، رول، پیزا، اور یہاں تک کہ شہزاد بھی میں جہاں صبح جیسے ناشتہ کرتا تھا نا تو چائے کے ساتھ بسکٹ میں لازمی کھاتا تھا، تو لہٰذا وہ بسکٹ تک میں نے کھانا چھوڑ دی تھی۔ اچھا آصف بھائی یہ بتائیے جب آپ کا وزن زیادہ تھا تو آپ کو کن مسائل کا سامنا تھا، اور اب آپ کا وزن کم ہو گیا ہے تو آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وزن کم ہوا، الحمدللہ گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو گیا، جسم کا جو مختلف حصوں میں درد ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہانپنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پہلے جیسے سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا میرے لیے، لیکن اب تیزی سے اترنا تیزی سے چڑھنا یہ الحمدللہ معمول ہے۔ پہلے آفس سے گھر پہنچتا تھا تو اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ کوئی اور کام میں کر سکتا ہی نہیں تھا۔ پہلے جب وزن تھا تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے پنڈلی میں شدید درد اٹھا تھا، بلا مبالغہ 3 سیکنڈ سے اوپر میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب سے الحمدللہ میرا وزن کم ہوا، نسخہ میں نے استعمال کیا، اس کی برکت سے میرا وزن کم ہوا، وہ درد الحمدللہ اب تک نہیں اٹھا۔ اس کا میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کو پرانا دور اور پرانے شوق یاد تو آتے ہوں گے، ستاتے تو ہوں گے،
کڑھائیاں مٹھائیاں، تو اب آپ کا دل تو کرتا ہوگا کبھی کبھی پرانے شوق کو ایک دن تو دوہرا لیں۔ دونوں حالتیں دیکھی ہیں اپنی۔ جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں دوبارہ سے اگر اس طرح موٹا ہو گیا تو یقیناً مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے، ڈر جاتا ہوں کہ وہی حالت دوبارہ میری نہ ہو جائے۔ تو لازم اتنا ڈر اتنا خوف جو دل میں ہو تو ان چیزوں کی طرف ہاتھ ذرا مشکل سے بڑھتا ہے۔ کبھی بدپریزی ہو گئی تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اگلے ٹائم میں کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ جو وزن میرا بڑھا تو مزید وہ وزن کم ہو جائے۔ پیر و مرشد کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا اور میری زندگی آپ نے بدل دی۔ آصف خان کو مبارک ہو، بہت پرانے یہ طالب علم تھے، جب بھی آتے تھے اس وقت بھی ہاتھی کے بچے تھے یہ، لیکن بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھی ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا اب یار اس کو انکش دینا ضروری ہے۔ کام یہ کہ جس کو بھی وزن کم کرنا ہو پہلے تو اس کو سارے بدن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، ٹیسٹ کروا کر اور ڈاکٹر کی رہنمائی سے وزن کم کرنا مناسب ہے، ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم جلدی جلدی وزن کم کرانے میں کچھ ہو جائے، یہ خطرہ تو ہوتا ہے نا۔ تو 4-5 kg منتھلی وزن کم کرے۔ اچھا، آصف خان کو جو نسخہ دیا گیا میں نے حکیم صاحب کے مشورے سے ترتیب دیا ہے، انہوں نے پھر مزید دوسرے حکیم صاحب سے بھی مشورے لیے یا بلکہ حکما سے، اور یہ یعنی یوں سمجھو کہ حکما کا منظور شدہ نسخہ، یعنی نسخہ بھی ہے، اس پر عمل کرنے والے کا آپ نے سیمپل بھی دیکھ لیا وہ کہاں تھا اور کہاں نکل گیا۔ یہ جو ابھی آپ نے آصف خان صاحب کی جو کیفیت دیکھی، یہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے انہیں